السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 61۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیڑوں میں سے ایک پیڑ ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے، اور مسلمان کی مثال اسی پیڑ کی سی ہے، بتاؤ وہ کون سا پیڑ ہے؟ یہ سن کر لوگوں کا خیال جنگل کے پیڑوں کی طرف دوڑا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا پیڑ ہے، مگر میں اپنی کم عمری کی شرم کی وجہ سے نہ بولا۔ آخر صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہی پوچھا کہ وہ کون سا پیڑ ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کھجور کا پیڑ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 62۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پیڑوں میں سے ایک پیڑ ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے، اور مسلمان کی بھی یہی مثال ہے، بتلاؤ وہ کون سا پیڑ ہے؟ یہ سن کر لوگوں کے خیالات جنگل کے پیڑوں پر چلے گئے۔ عبداللہ نے کہا کہ میرے دل میں آیا کہ بتا دوں کہ وہ کھجور کا پیڑ ہے، لیکن وہاں بہت سے بزرگ موجود تھے، اس لیے مجھ کو شرم آئی۔ آخر صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی بیان فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا پیڑ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 63۔ ایک بار ہم مسجد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر باندھ دیا، پھر پوچھنے لگا، بھائیو، تم لوگوں میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کون سے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت لوگوں میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ سفید رنگ والے بزرگ ہیں جو تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما ہیں۔ تب وہ آپ سے مخاطب ہوا کہ اے عبد المطلب کے بیٹے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو، میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ بولا، میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں، اور ذرا سختی سے پوچھوں گا تو آپ اپنے دل میں برا نہ مانیے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جو تمہارا دل چاہے پوچھو۔ تب اس نے کہا کہ میں آپ کو آپ کے رب اور اگلے لوگوں کے رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو اللہ نے دنیا کے سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میرا اللہ اس پر گواہ ہے۔ پھر اس نے کہا، میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رات اور دن میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میرا اللہ اس پر گواہ ہے۔ پھر کہنے لگا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ سال بھر میں ماہ رمضان کے روزے رکھو؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میرا اللہ اس پر گواہ ہے۔ پھر کہنے لگا، میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ہم میں سے جو مالدار لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ وصول کر کے ہمارے محتاجوں میں بانٹ دیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میرا اللہ اس پر گواہ ہے۔ تب وہ شخص کہنے لگا، جو حکم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے لائے ہیں، میں ان پر ایمان لایا، اور میں اپنی قوم کے لوگوں کا جو یہاں نہیں آئے ہیں بھیجا ہوا ہوں، تحقیق حال کے لیے آیا ہوں۔ میرا نام زمام بن سولوہ ہے، میں بنی سعد بن بکر کے خاندان سے ہوں۔ اس حدیث کو لیث کی طرح موسیٰ اور علی بن عبد الحمید نے سلیمان سے روایت کیا ہے، انہوں نے ثابت سے، انہوں نے انس سے، انہوں نے یہی مضمون نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 64۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو اپنا خط دے کر بھیجا اور اسے یہ حکم دیا کہ اسے بحرین کے حاکم کے پاس لے جائے۔ بحرین کے حاکم نے وہ خط کسریٰ شاہ ایران کے پاس بھیج دیا۔ جس وقت اس نے وہ خط پڑھا تو چاک کر ڈالا۔ راوی کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ابن مسیب نے اس کے بعد مجھ سے کہا کہ اس واقعے کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل ایران کے لیے بد دعا کی کہ وہ بھی چاک ہوئے خط کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 65۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بادشاہ کے نام دعوت اسلام دینے کے لیے ایک خط لکھا یا لکھنے کا ارادہ کیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ بغیر مہر کے خط نہیں پڑھتے، یعنی بے مہر کے خط کو مستند نہیں سمجھتے۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی،
جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا ہوا تھا۔ مانو میں آج بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں اس کی سفیدی دیکھ رہا ہوں۔ شعبہ راوی حدیث میں کہتے ہیں کہ میں نے قتادہ سے پوچھا کہ یہ کس نے کہا کہ اس پر محمد رسول اللہ خدا ہوا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 66۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ 3 آدمی وہاں آئے۔ ان میں سے 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے اور ایک واپس چلا گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک نے جب مجلس میں ایک جگہ کچھ گنجائش دیکھی تو وہ وہاں بیٹھ گیا، اور دوسرا اہل مجلس کے پیچھے بیٹھ گیا، اور تیسرا جو تھا وہ لوٹ گیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات چیت سے فارغ ہوئے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں 3 آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو سنو، ان میں سے ایک نے اللہ سے پناہ چاہی، اللہ نے اسے پناہ دی، اور دوسرے کو شرم آئی تو اللہ بھی اس سے شرمایا، پھر اسے بھی بخش دیا، اور تیسرے شخص نے منہ موڑا تو اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 67۔ وہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص نے اس کی نکیل تھام رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، آج یہ کون سا دن ہے؟ ہم خاموش رہے یہاں تک کہ ہم سمجھے کہ آج کے دن کا آپ کوئی دوسرا نام اس نام کے علاوہ بتائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آج قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے کہا بے شک۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم اس پر بھی خاموش رہے اور یہی سمجھے کہ اس مہینے کا بھی آپ اس نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام بتائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یقیناً تمہاری جانیں اور تمہارے مال اور تمہاری آبرو تمہارے بیچ اس طرح حرام ہیں جس طرح آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے اور اس شہر میں ہے۔ اس لیے جو شخص حاضر ہے اسے چاہیے کہ غائب جو یہاں موجود نہیں ہیں کو یہ بات پہنچا دیں، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ جو شخص یہاں موجود ہے وہ ایسے شخص کو یہ خبر پہنچائے جو اس سے زیادہ حدیث یاد رکھنے والا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 68۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمانے کے لیے کچھ دن مقرر کر دیے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں ہم کبیدہ خاطر نہ ہو جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 69۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسانی کرو سختی نہ کرو، خوش کرو نفرت نہ دلاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 70۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کے دن لوگوں کو وعظ سنایا کرتے تھے۔ ایک آدمی نے ان سے کہا، اے ابو عبد الرحمن، میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیں ہر دن وعظ سنایا کرو۔ انہوں نے فرمایا، تو سن لو کہ مجھے اس بات سے کوئی چیز رکاوٹ ہے تو یہ کہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ کہیں تم تنگ نہ ہو جاؤ، اور میں وعظ میں تمہاری فرصت کا وقت تلاش کیا کرتا ہوں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس خیال سے کہ کہیں ہم کبیدہ خاطر نہ ہو جائیں، وعظ کے لیے ہمارے فرصت کے اوقات کا خیال رکھتے تھے۔